اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے محبوب آپ فرما دیں کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں۔ یعنی یہاں پر جاننے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اہل علم ہیں، اور نہ جاننے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو دنیا پر ممتاز کرتا ہے جس کے پاس علم ہوا کرتا ہے، جس کے پاس جاننے کی چھمتا ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو دنیا پر ممتاز کیا کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے بتاتا ہوا چلوں گا، کیونکہ آپ جب قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن کے اندر ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ النمل، یعنی یہ چوٹی کے نام کی سورت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک دن وادی نمل سے گزر رہے تھے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک چوٹی جو ہے وہ اپنی چوٹیوں کو یہ بتا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اے میری چوٹیوں، تم اپنی اپنی ولوں کے اندر داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے بے خبری کے اندر یہ تمہیں کہیں کچل نہ دے۔ یعنی چوٹی یہ بات جان رہی تھی کہ نبی کا لشکر ہے، یہ تربیت یافتہ لشکر ہے، یہ جان بوجھ کر کسی ننھی جان کو بھی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ جب چوٹی نے اتنا کہا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے قافلے کو روک دیا، اپنی سواری کو روک دیا اور اس چوٹی کی آواز کو سنا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس چوٹی کا مقام کیا بلند کیا کہ اس چوٹی نے یہ بات جانی کہ سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر ہے وہ تربیت یافتہ لشکر ہے، یعنی کسی ننھی جان پر ظلم نہیں کرے گا۔ تو اللہ رب العزت کا اس کو یہ جاننا اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جہاں سورہ یاسین کو نازل کیا گئے، جہاں سورہ رحمان کو نازل کیا گئے، وہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر چوٹی کے نام کی صورت کو نازل فرما دیا۔ سبحان اللہ! یعنی دیکھنے کے لیے تو وہ چوٹی سی ہے، چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کا مقام اتنا بلند کر دیا کہ قرآن کو جب بھی لوگ پڑھتے ہیں، اس صورت کو پڑھتے ہیں تو انہیں چوٹی کی یاد آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم لوگوں کو یہ بات جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جتنا علم ہوگا اللہ رب العزت دنیا پر ہمیں اتنا ہی بلند عطا فرمائے گا۔ آج دنیا پر لوگ علماء کی شان میں غلاظت بولتے ہیں، ان کی شان میں الگ الگ باتیں بول دیا کرتے ہیں، لیکن ایک عالم کی شان کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہے جو علم حاصل کر لیتا ہے اور ایک عابد یعنی عبادت کرنے والا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس طریقے سے چوندھویں کے چاند کی فضیلت ستاروں کے مانند ہے، اسی طریقے سے ایک عالم کی جو فضیلت ہے وہ ایک عابد کے اوپر ہے، یعنی ایک شب گزارنے والے کے اوپر ہے جو رات بھر اللہ کی عبادت و ریاضت کرے، اور ایک عالم جو رات بھر اپنے بستر پر سوئے پھر بھی وہ اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں اور اپنے علم کے ذریعے سے دین کا کام کریں، اور اس سے دین کے اندر اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا فرمائے گا اور ہم اس دنیا پر بھی ممتاز رہیں گے، اور جب قبر کے اندر جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں بھی ہم لوگ ممتاز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔